السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوگی۔ آج میں آپ کو اپنے جو ہے نا بتا رہی ہوں کہ وقت کتنی عجیب چیز ہوتی ہے۔ کہ یہ دیکھیں، یہ پہلی جگہ جو ہے نا، یہاں پہ گرینری ہے، ہر جگہ خوشحالی ہے، سب سرسبز ہے، پانی ہے اور ہر چیز کتنی گرین اور اچھی لگ رہی ہے نا۔ تو اس کے بعد میں آپ کو ایک اور سین دکھاؤں گی جہاں جگہ جو ہے نا ٹوٹی پھوٹی ہے اور وقت جو ہے نا وہاں پہ تھم سا گیا ہے۔ پہلے لوگ یہاں پہ بیٹھتے تھے، رونقیں ہوتی تھیں، بریک ہوتی تھی، ٹیچر سے سکھا رہی ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن اب جو ہے نا وہاں پہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ تو یہ والی جگہ جو ہے نا میں آپ کو دکھا رہی تھی گرینری۔ اصل میں جو ہے نا میرا ٹاپک جو ہے نا وہ ذرا اور طرح کا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے جو ہے نا نقصانات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، جتنے کہہ سکو اتنا ہی کام ہے۔ تو ہمارے اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جب آپ جو ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں، اور اسلام کی دھجیاں بھی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جو ہے نا لوگ جب افورڈ نہیں کر سکتے، ایک کمرہ بھی مشکل سے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیچ میں جو ہے نا پردہ ٹانگ لیتے ہیں، یا مشکل سے دوسرا کمرہ بھی بنا ہی لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نا روٹی پانی کی لڑائی پڑ جاتی ہے، چولہے کی لڑائی پڑ جاتی ہے، وہ حل ہوتی ہے تو بجلیوں کے بلوں کی لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، اور اس طرح بعد میں پھر دودھ پانی کی لڑائی پڑ جاتی ہے، بس لڑائیاں ہی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو مجھے یہ کہنا تھا کہ جو لوگ جو ہے نا نہیں افورڈ کر سکتے دو الگ گھر، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں ہی نہ کریں۔ ان سے کہیں کہ روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں اور اللہ کریں اور اپنی جان چھڑائیں۔ کہ مطلب اگر آپ ایک کمرہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ ایک کمرہ دیتے ہیں تو پھر بیچ میں دیوار ڈال دیا کریں، تاکہ جو ہے نا سکون سے تو کوئی رہ سکے نا، سکون دیں جو بھی آپ جس کی بھی بیٹی لے کے آتے ہیں ان کو ذہنی سکون دیں۔ دیکھیں یہ اتنی ضروری بات ہوتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ذہنی سکون ہوتا ہے تو عورت خوش ہوتی ہے، تو وہ اپنی فیملی کو اچھی سپورٹ کر سکتی ہے، اس کو خوش رکھ سکتی ہے۔ جب آپ ایک عورت خود بھی رو رہی ہوگی تو وہ اپنی فیملی کو کیسا خوش رکھے گی، تو وہ فیملی بھی روتی ہی ہوگی۔ تو یہ والی چیز بہت ضروری ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنی گرینری دکھا رہی تھی، یہ دیکھیں کتنے اچھے اچھے پودے لگے ہوئے ہیں، اور بہار ہی ہے ایک قسم کے، ابھی تک تو ہے، بہت گرمی پڑ رہی ہے، چیزیں سڑ بجھ رہی ہیں، پتے شتے ہر چیز۔ تو میں یہ والا سین آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ اس کے بعد میں نے آپ کو دوسرا سین دکھانا تھا، تاکہ آپ دیکھیں کہ وقت کتنی عجیب چیز ہے۔ کہیں گرینری ہے تو کہیں سبزہ ہے، کہیں آبادی ہے تو کہیں بربادی ہے۔ تو یہ والی چیز میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ زندگی کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ جب زندگی سمجھ آنے لگ جاتی ہے نا، تو انسان جو ہے نا وہ کیا کہیں بھائی، مطلب وہ وقت اس سے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ میرا ماضی ہاتھ آ جائے، وہ کبھی بھی نہیں آتا۔ تو ہر بندہ فیوچر کی اچھی آس لے کے جو ہے نا اپنا پریزنٹ خراب کر بیٹھتا، اور آگے سے وہ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ والی چیزیں میں آپ کو دکھانے کی اور اس کو سمجھانے کو، لیکن سمجھنا تو ہر کسی اپنے تجربے سے ہی ہے نا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو اپنے تجربے سے سیکھوں گی، وہی والی چیز ہے تو وہی والی چیز ہے۔ تو یہ والی جو ہے نا پتے اور یہ جو پودے اور یہ اس طرح کی چیزیں، ان کا خیال کرنا، ان کو سنبھال کے رکھنا، ہر چیز کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، اپنی ایک جو ہے نا رونق ہوتی ہے۔ یہ پھول، یہ سبزہ، یہ سب کچھ ہر چیز کیئر مانگتی ہے۔ اگر آپ لوگ ان لوگوں چیزوں کو جو ہے نا پانی نہیں دیں گے، سوکھ جائیں گے، مرجھا جائیں گے، ایسے انسان کی حالت ہوتی ہے۔ انسان کو وقت پہ توجہ نہ دو، جیسے پودوں کو توجہ دیتے ہیں نا، گوڈی کر دیجیے، پانی دے دیجیے، ایسے ہی عورتوں کو خاص طور پہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، نرمی کی ضرورت ہوتی ہے، کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ نہیں ملتی تو وہ بھی مرجھا جاتی ہے نا، سوکھ جاتی ہے، ہر چیز اپنے وقت کے پہلے ہی سوکھ جاتی ہے۔ تو مجھے ایک دعا بڑی یاد آئی ہے کہ ایک عورت مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھے ایسے ساتھی سے بچا، مجھے یہ وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ تو ایسے لوگوں سے پناہ مانگے جو آپ کے ساتھ اس طرح کا حشر کریں کہ آپ جو ہے نا عجیب ہی ہو جائیں۔ تو ہمارے ارد گرد ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، جن کے جو ہے نا کئی منہ ہوتے ہیں، جیسے نہیں ہوتی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، 100 ڈانگ مارنے والی ایک چیز ہوتی ہے، اسی کی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہمارے بیچ میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہ بھی رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ بھی شوق رہا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم تو بڑے مزے میں ہیں، کوئی مزہ مزے میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہر بندہ جو ہے نا اپنے حصے کی تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں، ٹینشنیں جھیل رہا ہوتا ہے۔ تو زندگی کوئی اتنی آسان نہیں ہے، اتنی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ دوسری جگہ میں آپ کو دکھانے کے لیے جو کھڑی تھی کہ ایک جگہ کتنی گرینری ہے، آباد ہے، سرسبز ہے، دوسری کو دیکھیں، دوسری کتنی گندی ہے، یہ دیکھیں جی۔ یہ ہوتا ہے وقت۔ پہلے اس جگہ پہ بہت رونق ہوا کرتی تھی، تو رونق ہوتی تھی جی، لوگ جناب جی یہاں بیٹھے ہوتے تھے، پردے لگے ہوئے ہوتے تھے، سوری، تو مطلب گہما گہمی تھی، پنکھے چل رہے ہوتے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے، اب یہاں کوئی نہیں ہے، جہاں یہاں کی کوئی بھی مطلب کہ کوئی رونق ہے، یہ دیکھیں ہر چیز ٹوٹ گئی ہے۔ یہاں پہ ایک بہت لمبا عرصہ ہم نے ٹائم مطلب کہ گزارا ہے، یہ دیکھیں آپ ذرا۔ اور یہ مطلب پرانی چیزیں دیکھیں نا، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ پرانی چیزیں جو ہے نا دیکھ کے میں بہت تکلیف میں چلی جاتی ہوں کہ کبھی یہ نئی بھی بنی ہوگی، کبھی کسی نے اس کی بنیاد بھی رکھی
اچھی ہوگی، کبھی مطلب کہ یہاں پہ مطلب رونق ہوگی، تو یہ چیزیں مجھے بہت عجیب تکلیف دیتی ہیں نا، پرانی جگہوں پہ جانا، پھر ان کی دیواروں کو فیل کرنا، ان کی اینٹوں کو فیل کرنا، اور یہ دیکھیں یہ وقت اور یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ، یہ آپ کی زندگی کی رونق ہوتے ہیں، جب یہ نہیں رہتے نا تو اس کے بعد آپ کی زندگی سنسان بیابان ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی قدر کریں، اچھے لوگوں کی قدر کریں، اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اچھے لوگوں میں اٹھائے بٹھائے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیک لوگوں میں آپ اٹھے بیٹھے، جو آپ کی عزت کریں آپ ان کی عزت کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی قدر اس طرح کریں کہ جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر بندے کے پاس سوائے پچھتاوے کا اور کچھ بھی نہیں بچتا، تو تھوڑی بہت اپنی قدر کریں، تھوڑی بہت ان کی قدر کریں، وقت تک گزر جائے گا۔ لیکن ایک جو ہوتا ہے نا بین بندہ بجاتا رہے اور دوسرا جو ہے نا گدھوں کی طرح کھڑا ہینگتا رہے، تو وہ چیز پھر نہیں چلتی۔ دونوں سائڈوں پہ جو ہے نا اچھائی ہونی چاہیے، دونوں سائڈوں پہ سکون ہونا چاہیے، یہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ تو اگر زندگی میں دب جاؤ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈر گئے ہیں، اگر بولنے لگ جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ بدتمیزی بات ہی ہوتی ہے۔ تو یہ والی جگہ میں آپ کو دوبارہ دکھا رہی ہوں، تو اور مجھے بہت فیل ہو رہی تھی یہ والی چیز نا، کہ یہاں پہ بہت ٹائم گزرا تھا۔ تو ٹیچرز ہوتے تھے ہمارے پرانے زمانے کے، وہ بیٹھے کرتے تھے اور اس طرح کے مطلب جیسے ہوتے ہیں کہ گہما گہمی ہوتی ہے، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، پردے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ وقت ہوتا ہے، یہ وقت جو ہوتا ہے نا یہ انسان کو بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے، لیکن جب وہ سیکھ جاتا ہے نا بندہ تو وقت بھی نہیں رہتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی جو ہے نا بس وہ قسمت والوں کی سلجھ رہی ہوتی ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ اور یہ پرانی جو ہے نا کرسیاں اور ٹیچرز بیٹھے ہوتے ہوں گے، ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں، اور یہ دروازے اور یہ بلیک بورڈ اور پتہ نہیں کیا کیا، بہرحال میرے دماغ کچھ اسی ٹائپ کا ہے۔ اور کسی کا اس طرح کا ہے تو پلیز مجھے بھی بتائیں، مجھے بھی آگاہ کریں اپنی جو ہے نا فیلنگ سے، کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے کوئی سین ہوتے ہیں کہ پرانی جگہ چاہے میں نے وہ دیکھی ہو چاہے نہ دیکھی ہو، مطلب میں نے وہاں پہ رہا ہو نہ رہا ہو، بس پرانی چیزیں دیکھنا میرے دل بہت مٹھی میں آ جاتا ہے کہ یہ پرانی ہو گئی ہے، کبھی یہ نئی بنی ہوگی، کبھی لوگ یہاں رہے ہوں گے، کبھی لوگ مطلب کہ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہوں گے، مطلب خوشی کا مطلب فیلنگ ہوتی ہوگی نا، جس بندے کی کوئی چیز نہیں بن رہی ہوتی ہے، سوچیں آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہو اور وہ آپ کو اللہ نہیں دے دے تو کتنا ایکسائٹیڈ بندہ ہو جاتا ہے نا۔ تو وہ بھی تو کبھی جب ان کی نہیں بن رہی ہوگی تو وہ بھی تو ایکسائٹیڈ ہوں گے، اب وہ من و من مٹی میں پڑے ہوں گے۔ تو مجھے یہ والی چیز بہت عجیب لگتی ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، ہم نے کوئی چیز شوق سے بنائی ہوگی، پتہ نہیں آج 50-60 سال بعد اس کا نام و نشان نہیں ہوگا، لوگ گرا کے نہیں بنا رہے ہوں گے۔ تو یہ والی چیز ہوتی ہے، ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، میں نا بہت زیادہ ڈیپ چلی جاتی ہوں، پھر مجھے پھر اس طرح کی چیزیں ٹینشن بھی بہت دے رہی ہوتی ہے، حالانکہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے، تو زندگی کا حصہ ہی ہے نا، لیکن مجھے ہو رہی ہوتی ہے۔ مطلب مجھے مٹی کی خوشبو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی جگہ پہ جا کے میں اس کو سونگ رہی ہوتی ہوں، مطلب پتہ نہیں میں ایسی کیوں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو باقی دنیا بھی ایسی ہوتی ہوگی لیکن مجھے تو اس بات کا کوئی نہیں پتہ۔ تو وقت ہے، لوگ ہیں آپ کے ارد گرد، جو رشتے ہیں، قریبی ماں ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، ان کی قدر کریں، اور جو سسرال والے ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ بھی ان کے ساتھ تمیز کر لیں۔ تمیز تو خیر ان کو چھو کے بھی نہیں گزری ہوتی، لیکن بہرحال اللہ کرے کہ کسی کی بیٹی کی قسمت جو ہے نا سسرال میں نہ لکھی ہوئی الگ ہی ہو۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، میری باتیں جو اچھی لگے تو ٹھیک ہے، بات نہ کریں، برا نہ منائیں، اور میرے سے مجھے سپورٹ کریں، آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔